باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اس کے بعد میں دعوت دینے جا رہا ہوں ہمارے استاد محترم وکیل احناف رئیس المناظرین حضرت مولانا عبداللہ عابد بڑائی صاحب کو۔ آپ جامعہ سے تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت نوازا، علمی میدان میں، فنی میدان میں، مناظرے کے میدان میں الحمدللہ، اہل باطل کو ہر میدان میں الحمدللہ حضرت نے بلا مبالغہ جو ہے ہر میدان میں انہیں دندان شکن جواب دیا، اور ہر مناظرے میں الحمدللہ باطل فرقے الحمدللہ دوڑے ہیں۔ تو یہ حضرت آج حضرت کا ہمیں وقت دینا، یہاں تشریف لانا، اللہ ان کا قبول فرمائے اور ہمیں غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال پہلے مجھے اس کا جواب دے دیں، آواز صاف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر آواز میں کوئی پوری سن ہے تو مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، آواز قابل برداشت ہے، اچھی ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ میں دعوت دے رہا ہوں استاد محترم وکیل احناف رئیس المناظرین حضرت مولانا عبداللہ عابد بڑائی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، اپنی قیمتی ملفوظات سے ہمیں نوازیں۔ حضرت مولانا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، وہ ایسے لوگ کہ جن پر تیرا غضب بھی نہیں ہے اور جو گمراہ بھی نہیں ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ قرآن کریم نے انعام یافتہ لوگوں کا اور جگہ پہ تذکرہ کیا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بالاتفاق اس کا اول مصداق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ چار شخصیات اس کا اول مصداق ہیں انعام یافتہ لوگوں کا، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہر نماز میں دعا کی جاتی ہے۔ یہ تمہیدی ابتدائی باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں، توجہ رکھا کریں، اگلی بات ساری انہیں پہ آنی ہوتی ہے۔ چار طبقوں کے راستے پر چلنے کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کا طریقہ، صدیقین کا طریقہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ۔ اے اللہ ہمیں ان راستوں پر چلا، مغضوب علیہم کی راہ پر نہیں چلانا، ظالمین کی راہ پر نہیں چلانا۔ صدیقین سے وہی لوگ مراد ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں علم میں۔ صالحین کا مصداق وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام کے وارث ہیں عمل میں، اور شہداء سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم و عمل کے راستے میں رکاوٹ آئے، اس رکاوٹ کو ہٹاتے ہوئے جو لوگ جان دے بیٹھے ان کو شہداء کہا جاتا ہے۔ تو ان تین چیزوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ انبیاء کرام اس وقت دنیا میں موجود نہیں،
ان کی تعلیمات ان کے قائم مقام ہیں، اور آگے صدیقین، شہداء اور صالحین نے جس طرح ان کی تعلیمات پر عمل کیا ہے اسی طرح ہم نے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ گویا کہ تعلیمات انبیاء کرام کی ہوں گی، اور ہم نے سمجھ لی صدیقین سے ہے، شہداء سے ہے اور صالحین سے ہے۔ ان طبقوں سے سمجھ کر ان تعلیمات پر چلیں گے تو راہ راست ہے، صراط مستقیم ہے۔ ان کو چھوڑ کر انبیاء کی تعلیمات کو لینا مقصود نہیں، ان لوگوں سے انبیاء کی زندگی کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا مقصودی چیز ہے، راہ راست ہے، صراط مستقیم ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کو آیت استخلاف کہتے ہیں۔ میں نے اس پہ کچھ مختصر سی بات مولانا حبیب اللہ صاحب کے ادارے میں عرض کی تھی کہ قرآن کریم میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وعدہ فرما چکے تم میں سے بعض ان لوگوں سے جنہوں نے جو ایمان لائے اور اعمال صالح اختیار کیے، اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے لیے دین کو جما دے گا، اس دین کو جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کا خوف امن سے تبدیل ہو جائے گا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، یہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بہت توجہ، میں نے اسی پہ چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وعدہ فرما چکے ہیں تم میں سے بعض ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ وعدہ کس نے کیا جی؟ وعدہ کس نے کیا جی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ والوں کو زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا۔ تو خلافت جس کو بھی ملی کس نے عطا کی جی؟ اللہ۔ اس سے وہ شبہ ختم ہو گیا کہ کسی نے کس سے چھین لی تھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وعدہ کس کا ہے جی؟ اللہ کا۔ دوسری بات، قرآن کریم نے یہ بھی اعلان کیا کہ اللہ خلافت ان کو دے گا جن کا ایمان بھی کامل ہوگا، جن کے اعمال بھی اعمال صالحہ ہوں گے۔ تو قرآن کریم نے حضرت صدیق اکبر کے ایمان کی سند پیش کر دی ہے اور گواہی دے دی ہے کہ صدیق کا ایمان بھی مکمل ہے، اعمال بھی سنت کے مطابق ہے۔ حضرت عمر کا ایمان بھی مکمل ہے، اعمال بھی سنت کے مطابق۔ حضرت عثمان کا ایمان بھی ٹھیک ہے، اعمال بھی ٹھیک ہے۔ حضرت علی کا ایمان بھی ٹھیک ہے، اعمال بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں خلفائے راشدین کے ایمان اور عمل کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم چیک کرو کہ ٹھیک تھا یا ٹھیک نہیں تھا۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ اللہ کا وعدہ ہی تم میں سے بعض ان سے ہے جن کا ایمان بھی ٹھیک ہے، جن کے اعمال بھی سنت کے مطابق ہے۔ تو خلفائے راشدین کے ایمان کی گواہی قرآن نے دے دی، ان کے اعمال کے صالحہ ہونے کی گواہی قرآن کریم نے دے دی کہ ان کے بالکل ایمان بھی ٹھیک ہے، اعمال صالحہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا ان لوگوں سے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت عطا کی تھی۔ جن کو پہلے خلافت ملی تھی ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اس طرح انبیاء کرام کا ذکر تمام تفاسیر میں لکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کو ایسی خلافت عطا کرے گا جیسی خلافت اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسے انبیاء کو خلافت ملی تھی، اللہ ان چار کو اسی طرح کی خلافت عطا کرے گا۔
یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ اللہ ان کو ایسی خلافت عطا کرے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی. جو پہلے تھے وہ انبیاء تھے، اس لیے اللہ نے وعدہ کیا کہ ایسی خلافت دوں گا جیسے انبیاء کی خلافت تھی. جیسے وہ خلافت اللہ کی پسند والی تھی، ان کی خلافت بھی اللہ کی پسند والی ہوگی. جیسے ان کو خلافت اللہ نے دی تھی، ان کو خلافت بھی اللہ ہی دے گا. تیسری بات ہے، قرآن کہتا ہے اللہ ان کو خلافت عطا کرے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی. سب لوگوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس سے چاروں خلفائے کرام مراد ہیں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان، حضرت علی. اللہ فرماتے ہیں میں ان کو خلافت عطا کروں گا جیسے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی. بہت توجہ. اب اللہ کا جمع کے ساتھ وعدہ ہے، زیادہ بندوں کے ساتھ وعدہ ہے، کسی ایک بندے کے ساتھ وعدہ نہیں ہے. ہم ضمیر جمع کی ہے نا، آمنو بھی جمع ہے، اللہ زینہ بھی جمع ہے، عاملو بھی جمع ہے. تو اللہ کا وعدہ ایک سے نہیں، ورنہ اللہ فرماتے اللہ نے وعدہ کیا ہے اس ایک بندے سے جو ایمان لایا ہے اور اس کے اعمال ٹھیک ہیں، اللہ اس کو خلافت عطا کرے گا. لیکن اللہ نے ایسے نہیں ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا اللہ وعدہ فرما چکے تم میں سے بعض ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے اور اعمال صالح اختیار کر چکے، اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا. بہت توجہ فرمائیں. اگر مان لیا جائے کہ پہلے خلیفہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی کی زندگی میں صدیق فوت ہو جاتے، حضرت علی کی زندگی میں عمر بھی فوت ہو جاتے، حضرت علی کی زندگی میں عثمان بھی فوت ہو جاتے. خلیفے کتنے ہوتے جی؟ ایک. حضرت علی خلیفہ اول بنتے، صدیق کی باری نہ آتی، حضرت عمر کی باری نہ آتی، حضرت عثمان کی باری نہ آتی. جب ان کی باری نہ آتی تو خلیفے کتنے ہوتے جی؟ تو اللہ زینہ کہتا ہے ایک نہیں زیادہ ہے، آمنو کہتا ہے ایک نہیں زیادہ ہے، ہم ضمیر کہتی ہے ایک نہیں زیادہ ہے. تو زیادہ کی تعداد تبھی پوری ہوگی پہلے خلیفہ صدیق اکبر، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اس پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سارے احوال کا علم تھا نا. اللہ نے صدیق اکبر کے دور میں حضرت علی سے موافقت کرائی، حضرت عمر کے دور میں حضرت علی سے موافقت کرائی، حضرت عثمان کے دور میں حضرت علی کو ساتھ رکھا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تینوں شخصیات پہ متفق تھے، تینوں کے ساتھ خوش تھے، ان کو تینوں میں سے کسی شخصیت پہ کوئی گلہ نہیں تھا. کل کو علی کا نام لے کر کوئی ان تین شخصیات کے بارے میں زبان درازی نہ کر سکے. حضرت علی کو چوتھی خلافت ملی، تینوں کی تائید ہوگی کہ تینوں ٹھیک ہے کیونکہ حضرت علی ساتھ رہے تینوں کے. یہ ایک بات اور بھی کرو، اگر حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا، جان دے دی ہے، تو یقیناً حضرت علی تو حسین کے بھی باپ تھے نا. اگر وہ تینوں ٹھیک نہ ہوتے حضرت علی بھی جان دے دیتے لیکن ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھتے تھے. تو یہ اللہ نے تائید کرا دی تینوں شخصیات کی، اور چوتھی پہ تو اختلاف تھا ہی نہیں جی، وہ آخر میں آگے، پہلی تینوں شخصیات کی تائید ہوگی. اگلی بات جس میں میں نے مختصر سے چند جزیات عرض کرنی، اللہ ان کو خلافت عطا کرے گا ایسی جیسے ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی. اس خلافت کی غرض کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی شریعت آ چکی ہے، اس خلافت کی غرض کیا ہے؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے لیے اس دین کو جما دے گا، نافذ کر دے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. جو دین اللہ کو پسند ہے یہ خلافت کے دور میں نافذ ہو جائے گا، جو پسند نہیں ہے وہ نافذ نہیں ہوگا. جو پسند ہوگا وہ
نافذ ہو جائے گا۔ صدیق اکبر کے دور کے فیصلوں کی اللہ نے تائید کی ہے، حضرت عمر بن خطاب کے فیصلوں کی اللہ نے تائید کی ہے، حضرت عثمان کے فیصلوں کی اللہ نے تائید کی ہے، حضرت علی کے فیصلوں کی اللہ نے تائید کی ہے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے لیے اس دین کو جما دے گا، نافذ کر دے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ تو وہی دین نافذ ہوا جو اللہ کو پسند، تو ان کے فیصلوں کی تائید کرنا ضروری ہے کہ ان کے فیصلے بالکل برحق تھے۔ قرآن کہتا ہے وہی دین ان کے دور میں نافذ ہوا جو اللہ کو پسند تھا۔ بہت توجہ فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنہ و فساد دیکھو گے، اس میں بچنے کی صورت ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وتمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ حضور علیہ السلام نے صدیق کے عمل کو سنت فرمایا، آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کے عمل کو سنت فرمایا، حضرت عثمان کے عمل کو سنت فرمایا، حضرت علی کے عمل کو حضور نے سنت فرمایا۔ اگلی بات ارشاد فرمائی وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو نئے نئے کاموں سے بچانا۔ ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ صدیق کا عمل سنت ہے، صدیق کے مخالف عمل سنت نہیں بدعت ہے۔ عمر بن خطاب کا عمل سنت ہے، ان کے خلاف کا عمل بدعت ہے۔ حضرت عثمان کا عمل سنت ہے، ان کے خلاف کا عمل بدعت ہے۔ حضرت علی کا عمل سنت ہے، حضرت علی کے خلاف والا عمل بدعت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی خلفائے راشدین کے عمل کو سنت فرمایا اور خلفائے راشدین کے مخالف عمل کو اللہ کے نبی نے بدعت فرمایا۔ اور قرآن نے کہا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے لیے اس دین کو نافذ کرے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ جو پسند کیا وہ نافذ ہوا، جو پسند نہیں کیا وہ نافذ۔ بہت توجہ۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہی کہ کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے تو ہم نے صرف حضور علیہ السلام کی بات کو لینا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ میری سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے، خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اب یہ بات ختم ہوگی کلمہ حضور کا پڑھا ہے، کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو ارشاد بھی حضور کا سمجھو کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو، اور خلفاء کی مخالفت نہ کرو، وہ بدعت ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے لیے اس دین کو نافذ کرے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ اب کون سا دین نافذ ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں۔ کون سا دین نافذ ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں۔ کون سی نماز پڑھی گئی اس دور میں؟ کون سا روزہ رکھا گیا؟ کون سا حج کیا گیا؟ کس طرح زکوٰۃ ادا کی گئی؟ ایک ایک مسئلہ دیکھتے جائیں، مسئلہ واضح ہوتے جائے گا کہ جو اس دور میں نافذ ہوا وہ اللہ کو پسند ہے، جو اس دور میں نافذ نہیں ہوا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں خرجت مع عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلا الی المسجد، میں ایک رات حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد کو گیا۔ فاذا الناس اوضاع متفرقون، لوگوں کو دیکھا جدا جدا چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی بندے کے پیچھے ایک بندہ ہے، کسی کے پیچھے دو ہیں، کسی پیچھے چار ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی ارا لو جماعت ہؤلاء علی کار واحد لکان امثل، اگر ان سب کا میں ایک امام بنا دوں بڑی اچھی بات ہے۔ ثم عزم وجامعهم علی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عزم کیا حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا
سارے صحابہ کو حضرت ابی کا مقتدی بنایا، ایک جماعت اکٹھی کر دی، حضرت ابی نے امامت کرا کے سارے صحابہ کو جماعت کرائی، حضرت ابی بن کعب نے تراویح پڑھائی ہے، سارے صحابہ نے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے نماز تراویح پڑھی۔ بہت توجہ رہے، میں نے صرف ایک مثال عرض کرنی ہے کہ سنت خلفائے راشدین سے سنت رسول نصیب کیسے ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب عام بندے نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن 4 بندوں سے سیکھو، ان 4 میں ایک نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھاتے ہوئے بھول گئے، جب بھولے تو کسی نے لقمہ دیا، نماز سے فارغ ہوئے پوچھا لقمہ کس نے دیا؟ صحابہ جھجکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں غلطی ہو گئی ہے، پھر پوچھا، تیسری بار حضرت ابی نے عرض کیا حضور لقمہ میں نے دیا تھا۔ ارشاد فرمایا مجھے بھی توقع یہی تھی، مجھے لقمہ دینے والا ابی بن کعب ہوگا، اس لیے کہ میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے۔ یہ حضرت ابی امام بن گئے ہیں، صحابہ مقتدی بن گئے ہیں۔ فتاوی ابن تیمیہ 23ویں جلد ہے، 68 صفحہ، یہ جو 37 جلدوں والا ہے اس کی بات عرض کر رہا ہوں، ایک 20 جلدوں میں اس کی شاید 12ویں ہوگی، اس میں لکھا ہے ابن تیمیہ فرماتے ہیں فرعا کثیر من العلماء ان ذلک هو سنہ، کثیر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہی سنت ہے جو حضرت ابی نے پڑھائی تھی۔ حضرت ابی نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، 3 وتر پڑھائے، 20 رکعت تراویح 3 وتر پڑھائے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کثیر علماء کہتے ہیں یہی سنت ہے، وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ فَلَمْ يُنْكِرْ مُنْكِرْ، جب حضرت ابی نے امامت کرائی، انصار صحابہ بھی موجود تھے، مہاجر صحابہ بھی موجود تھے، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا۔ اگر سنت نہ ہوتی تو صحابہ خاموش نہ رہتے، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا۔ اگلی بات سمجھے، اب میں نے ایک مثال عرض کرنی ہے کہ سنت رسول کا خلفائے راشدین سے سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی تھی، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، بخاری میں اختصار کے ساتھ 169 صفحے پر موجود ہے، 269 صفحے۔ 3 دن اللہ کے نبی نے جماعت کرائی، 23 کو، 27 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، ایک دن جماعت درمیان میں نہیں کرائی حضور علیہ السلام نے۔ پہلے دن کرائی تہائی رات تک، دوسرے دن کرائی آدھی رات تک، تیسری بار کرائی مکمل رات تک، چوتھے دن حضور تشریف نہیں لائے۔ آپ علیہ السلام کے گھر اور مسجد کی دیوار ایک تھی، صحابہ مسجد میں آ گئے اور جیسے بتکلف کھانسی ہم کرتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے، صحابہ وہ بتکلف کھانسی کرتے کہ حضور کو پتہ چلے کہ مسجد میں صحابہ موجود ہیں، تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائے۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضور تشریف نہیں لائے۔ جب عین وقت ہوا تو حضور تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا تم مسجد میں موجود ہو، لیکن میں اس نے نہیں آیا، خشیت ان تفترض علیکم، مجھے خطرہ تھا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ بہت توجہ جی، اللہ کو تراویح کی جماعت بڑی پسند تھی، تبھی فرضیت کا خطرہ تھا، پسند تھی نا، اللہ کے نبی کو بھی پسند تھی، بتا دیا کہ میں فرضیت کے خطرے کی وجہ سے نہیں آ رہا، مطلب یہ کہ دل چاہتا تھا کہ میں بھی آؤں۔ صحابہ سے مسجد بھری ہوئی ہے، صحابہ بھی تراویح پڑھنا چاہتے تھے، ان کا بھی دل چاہتا تھا، وہ بھی خوش تھے، ان کی بھی خواہش تھی۔ فرمایا خشیت ان تفترض علیکم، مجھے خطرہ ہے کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، میں نے جماعت نہیں کرائی اس لیے۔ حضور نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اگر ہم صرف مصطفیٰ علیہ السلام کے عمل کو سنت سمجھ کر اس پہ عمل کریں تو تراویح کتنے دن پڑھیں جی؟
तिहाई रात तक, एक रात छोड़ के फिर आधी तक, फिर एक छोड़ के पूरी तीसरी रात। लेकिन हम सारी दुनिया के मुसलमान मसलक अव्वल रात में तरावी पढ़ते हैं, ख़त्म कुरान करते हैं, बाकायदगी से पढ़ते हैं और सब सुन्नत कहते हैं। क्या कहते हैं सब? कई ज़रा दबे लफ्ज़ों में कहते हैं, कई एलानिया तौर पे कह देते हैं कि सुन्नत है। सुन्नत नहीं है तो बाकायदा जमात कराना बिदअत है, नफलों की जमात तो नहीं है जी, सुन्नत है जी। अब सिद्दीक अकबर के दौर में बड़ी जंगें और जिहाद का दौर था, कोई उसमें पेशरफ्त नहीं हुई। जो अमल जिस पर अल्लाह के नबी छोड़ कर गए और फरमाया अपने अपने घरों में पढ़ो, अपनी अपनी जगहों में पढ़ो। सहाबा मस्जिद में छोटी छोटी जमातें 2-2 4-4 की करके तरावी पढ़ते रहे, पढ़ी जाती रही। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आ गया जी। हजरत उमर बिन खत्ताब ने, मैंने बुखारी के हवाले से अर्ज किया, हजरत उबई को इमाम बना के सारे सहाबा को इकट्ठा कर दिया। हजूर इस्लाम ने इकट्ठी जमात कराई थी और करानी थी, फरमाया फर्जियत का खतरा है, इसलिए मैं अपनी पसंद को छोड़ रहा हूं, मैं तरावी की जमात नहीं करा रहा। अब खलीफा राशिद की सोच तो जो फरमाए जी, और खलीफा राशिद ने कैसी सुन्नत पूरी इंसानियत को दी, बहुत तवज्जो से। हजूर तरावी की जमात कराना चाहते थे लेकिन छोड़ दी। अल्लाह को बड़ी पसंद थी, सहाबा को बड़ी पसंद थी, छोड़ दी। एक उज़र था कि खतरा है कहीं फर्ज ना हो जाए। उमर बिन खत्ताब समझते थे ये फर्जियत उतरनी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, लेकिन उज़र की वजह से छोड़ दी गई है। उज़र माने है कि सुन्नत पर अमल ना किया जाए, कहीं फ़र्ज ना हो जाए। जब फर्जियत का उज़र ख़त्म हो गया, अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए। फर्जियत उतरनी थी अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह के रसूल दुनिया से पर्दा फरमा गए, फर्जियत वाला ख़तरा टल गया। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने वो सुन्नत जो फर्जियत के उज़र से रुक गई थी, जब वो उज़र ख़त्म हुआ, उमर बिन खत्ताब ने उस सुन्नत को जारी कर दिया। तो सुन्नत को जारी किया था या बदला था? जब रुकावट थी तो सुन्नत रुक गई, जब रुकावट खत्म हो गई, उज़र खत्म हो गया, उस रुकी हुई सुन्नत को हजरत उमर बिन खत्ताब ने जारी कर दिया। इसलिए इब्ने तैमिया ने कहा फरआ कसीर मिनल उलमा अन्ना ज़ालिका हुवा सुन्ना, कसीर उलमा की राय ये है यही अमल सुन्नत है। लिअन्नहु अकामहु बैनल मुहाजिरीन वल अंसार फलम युनकिर मुनकिर। जब हजरत उबई ने नमाज पढ़ाई है, अंसारो मुहाजिरीन मौजूद हैं, लेकिन किसी ने इनकार, तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने सुन्नत को बदला नहीं, रुकी हुई सुन्नत को जब उज़र ख़त्म हुआ तो उस सुन्नत को जारी कर दिया। तो जब सुन्नत को जारी किया है तो सहाबा खुश हुए और सहाबा समझते थे मुराद मुस्तफ़ा, इससे सहाबा में से किसी एक ने भी इनकार। अब बहुत तवज्जो फरमाएं, कुरान करीम और जगह कहता है अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, अगर इन लोगों को, सहाबा को जमीन में खिलाफत मिल गई, कब्जा मिल गया, अकामुस्सलाह, ये नमाज को कायम करेंगे, बदलेंगे, क्या करेंगे? ये जो कुरान ने कहा था सिद्दीक कायम करेंगे, फारूक कायम करेंगे, उस्मान कायम करेंगे, अली कायम करेंगे, हमारा कुरान पर भी ईमान है, मुस्तफ़ा के इरशाद पर भी ईमान है कि सहाबा ने और खुलफाए राशिदीन ने नमाज को कायम किया है, तब्दील। इतनी बात तो समझ आ गई ना। अगर हजरत उमर बिन खत्ताब इस सुन्नत को जारी ना करते तो हमें ये सुन्नत समझ न आती। आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ो और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ो। मुखालफत से बचना है, उनके मुखालिफ बिदअत है, सुन्नत नहीं है। तो हमें ये सुन्नत नसीब हुई। इस पे एक बात अर्ज कर दूं, हमारे इलाका जहानिया में खानेवाल की तहसील है, बहुत तवज्जो रखेंगे। हमारे इलाका जहानिया में एक मौलाना साहब अपनी मस्जिद में तरावी पर बात फरमा रहे थे कि तरावी कितनी है। हुस्न इत्तेफाक
ہمیں پتہ چل گیا تو ہم نے پیغام بھیجا کہ چلو تراویح پہ بیٹھ کے بات کرنے کو، لڑائی تو ہے نہیں، بیٹھتے ہیں بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کرے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ 8 ثابت ہو جائیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے 20 پڑھنے کی؟ ہماری بھی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، 8 اگر ثابت ہو جائیں تو ٹھیک ہے، زیادہ ثواب ملے گا اور عبادت کم کرنی پڑے گی، ہم بڑے خوش ہوں گے۔ چلو اللہ کرے مل جائیں آپ کو کہیں سے، تو آپ اتنی بات بتا دیں، سنت رسول سے سنت کو سمجھو گے یا سنت صحابہ سے تراویح پہ بات کرو گے؟ مولانا صاحب بڑے اڑیل قسم کے تھے، فرمانے لگے کہ میں تو سنت رسول پہ بات کروں گا، سنت صحابہ کو میں سنت مانتا ہی نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ ہم نے دوسرا سوال بھیج دیا، گفتگو سے پہلے بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں۔ ہم نے کہا حضرت ایک اور بھی ارشاد فرما دیں کہ جو پورا مہینہ جماعت ہم کراتے ہیں یہ سنت رسول ہے یا سنت صحابہ؟ جو اول رات پڑھتے ہیں یہ سنت رسول ہے یا سنت صحابہ؟ جو قرآن ہم مکمل پڑھتے ہیں یہ سنت رسول ہے یا سنت صحابہ؟ بندہ گیا، اس نے پوچھا جی حضرت یہ چیزیں کیا ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا یہ تو سنت صحابہ ہے، سنت رسول نہیں ہے۔ اس بندے نے اپنی طرف سے تیسرا سوال کر دیا، تھابیوں نے کہا، کہتا ہے استاد جی یہ بتائیں جب یہ سنت صحابہ ہے تو ہم کیوں لیتے ہیں؟ بات اس کی سیدھی تھی نا کہ ہم کس کو لیتے ہیں؟ سنت رسول کو۔ تو اگر یہ سنت صحابہ ہے تو ہم کیوں لیتے ہیں؟ مولانا صاحب نے جواب دیا جو سونے کے پانی تو نہیں پر جس قسم کا پانی ملے لکھ لینا چاہیے، توجہ کریں۔ پنجابی میں اس نے کہا تھا، بعد میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا مینو کدی پڑھ دیا ویکھے ہی؟ وہ پڑھتا ہی نہیں تھا جی، کہنے لگا مینو کدی پڑھ دیا ویکھے ہی؟ مجھے کبھی پڑھتے آپ نے دیکھا ہے؟ کیا مطلب کہ مولوی صاحب تراویح پڑھتے ہی، وہ بندہ بیچارہ سادہ سا تھا، اسے بڑا دکھ ہوا کیونکہ بیچارے کے گھٹنے دکھ رہے تھے تراویح پڑھ پڑھ کے۔ کہتا ہے پھر مولوی جی سانو کیوں جو کے ٹر جاندے ہوئے تھے، ہمیں یہاں لگا جاتے ہو تراویح پہ، خود گھر جا کے سنت کے مطابق سوئے ہوئے ہوتے۔ چلو میں نے کہا اتنی بات ضرور خوشی کی ہے کہ چلو جتنی عقل تھی اس پہ عمل تو کر رہا تھا نا، جتنی عقل اللہ نے دی تھی۔ تو جب صحابہ کی بات نہیں لیں گے تو پھر اللہ نے جو عقل دی ہے اس کے مطابق اتنا ہی عمل ہوگا جتنا وہ مولوی صاحب کر رہے تھے۔ تو ہمیں سنت کہاں سے نصیب ہوئی جی؟ صحابہ سے، خلفائے راشدین سے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے لیے اس دین کو نافذ کر دے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ 20 رکعت پسند تھی تو نافذ ہو گئی نا، اگر پسند نہ ہوتی تو نافذ نہ ہوتی۔ تو صحابہ نے نماز کو قائم کیا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے بھی قائم کیا، حضرت عثمان نے بھی قائم کیا، حضرت علی نے بھی قائم کیا ہے، تو انہوں نے تراویح ادا کی ہے سنت سمجھ کر۔ ہم نے سنت صحابہ سے لے کر اس پہ عمل کیا ہے۔ جتنی دنیا کی کتابیں آپ دیکھ لیں جہاں تراویح سنت کا لفظ آئے گا 20 ہوں گی اور عمل صحابہ ہوگا۔ بہت توجہ۔ بسا اوقات یہ ضمناً عنوان سے تھوڑی سی ہٹ کے بات ہے، بسا اوقات لوگ تقسیم کر لیتے ہیں تراویح کے بارے میں، چلو آگے مہینہ آ بھی رہا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں سنت صحابہ مبارک، ہمیں سنت رسول مبارک۔ پھر بھی اپنا پلڑا بھاری ہے نا، تمہیں سنت صحابہ مبارک، ہمیں سنت، ہم کہتے ہیں سنت صحابہ سنت رسول کے خلاف ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو بندہ رسول کی بات نہ مانے وہ صحابی ہے؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو حضور کے سامنے بیٹھ کے حضور کی بات نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، تو صحابی کیسے کہیں گے؟ خلیفہ راشد کیسے کہیں گے؟ تو سنت رسول اور سنت صحابہ میں مخالفت نہیں۔ اس پہ ایک بات اور عرض کر، حضرت عائشہ صدیقہ تلخیص الحبیر میں فرماتی ہے جو 3 دن حضور نے جماعت کرائی تھی 20 رکعت تراویح تھی۔ کتنی جی؟ نمبر 2 جی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ،
حضور نے جو جماعت کراتے تھے 20 رکعت کی کراتے تھے. سنن کبریٰ بہقی اللہ کے نبی 20 رکعت تراویح تنہا بھی پڑھا کرتے تھے. تلخیص الحبیر تاریخ جرجان حضرت جابر صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں 24 رکعت کی جماعت کرایا کرتے تھے. 4 فرض ہیں 20 تراویح ہیں. تو اللہ کے نبی نے کتنی پڑھی جی؟ اس پہ ایک بات اور عرض کر دوں. بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی جو 20 والی حدیثیں ہیں نا اس کی سند ضعیف ہے. بڑی اہم بات ہے. اس کی سند کیا ہے جی؟ سند ضعیف ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، جس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے خیر القرون میں، اس پہ عمل شروع ہو جائے، وہ سند کی محتاج نہیں رہتی. جو محدثین کرام اپنے علماء کرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں، جس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے اس پر عمل شروع ہو جائے وہ سند کی محتاج نہیں ہوتی. دوسری بات، تائید کرنے کے 2 طریقے ہیں نا. میں نے ایک بات کہی کہ 2 رکعت عشاء کے بعد آپ نفل پڑھیں، یہ ثواب ہے. آپ اٹھے، آپ نے 2 نفل پڑھ لیے، آپ نے میری بات کی تصدیق کی ہے یا تردید کی ہے؟ تصدیق کی. آپ نے اس پہ عمل کر لیا نا. آپ نے بول کے کہہ دیا آپ نے ٹھیک کہا ہے، پھر بھی آپ نے میری بات کی تصدیق کر دی کہ بات میری ٹھیک ہے. جس حدیث پر حضرت عمر بن خطاب 20 کا حکم دے کر تائید کر رہے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت علی حکم دے کر تائید کر رہے ہیں، سنن کبریٰ بہقی، حضرت عمر کے دور میں سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، 98 صفحہ موطا امام مالک، جس پر حضرت ابی بن کعب 68 صفحہ 23ویں جلد فتاوی ابن تیمیہ 20 پڑھا رہے ہیں، تمام انصار و مہاجرین پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود قیام اللیل مروزی 157 صفحہ 20 رکعت تراویح پڑھا رہے ہیں. 2 صحابہ حکم دے رہے ہیں، 2 پڑھا رہے ہیں، تمام لوگ پڑھ رہے ہیں. انصار و مہاجرین، تابعین تمام پڑھ رہے ہیں. اہل مکہ اور مدینہ پڑھ رہے ہیں. پوری امت اور صحابہ جس حدیث کی تائید کریں وہ حدیث ضعیف ہو ہی نہیں سکتی. ایک بات اور توجہ فرمائیں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اللہ نے ان کو زمین میں حکومت عطا کی، اقاموا الصلاۃ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کریں گے. ہم نے زکوٰۃ بھی سمجھنی ہے تو خلفائے راشدین سے. اگلا کام کیا ہے جی؟ وآمروا بالمعروف نیکی کا حکم کریں گے. خلیفہ راشد معذور ہے گناہ کا حکم کرنے سے. خلیفہ راشد میں سکت ہی نہیں ہے گناہ کا حکم کرنے کا، کیوں قرآن کہتا ہے نا وآمروا بالمعروف. خلیفہ راشد معذور ہے گناہ کا حکم کرنے سے. جس چیز کا حکم دے گا قرآن کہتا ہے وہ نیکی ہوگی، شر نہیں ہوگا. خلیفہ راشد کو عام بندہ نہیں، ایک قانون ہے، بہت توجہ کریں. حضرت عمر حکم دے 20 کا، حضرت علی حکم دے 20 کا، قرآن کہتا ہے نیکی ہے، شر نہیں. اور بھی کئی چیزوں کا حکم دیا، میں بہت اختصار سے عرض کر رہا ہوں. اور خلیفہ راشد کے بارے میں قرآن کہتا ہے برائی سے منع کریں گے. وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، برائی سے منع کریں گے. خلیفہ راشد برائی سے منع کرے گا. متع سے حضرت عمر بن خطاب نے منع کیا تھا اور بڑی سختی سے کیا تھا. کئی شوقین حضرات لگے ہوئے تھے. فرمایا وہی سزا دوں گا جو زنا پہ دی جاتی ہے. مجھے ایک بندے نے کچھ عرصہ پہلے اخباروں پہ آپ نے پڑھا ہوگا، ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا جی متع کرنا جائز ہے. ملتان سے مجھے ایک بندے نے، طالب علم تھا، مدرسے کا، فون کیا جی مفتی صاحب بہت بڑا کام کیے بیٹھے ہیں، نام کے مفتی سے یا مفت سے مفتی تھے. تو انہوں نے کہا جی متع جائز ہے. کہتے ہیں استاد جی کوئی دلیل ایسی دو نہ اس کا منہ توڑ دی. میں کہا دلیل کی ضرورت ہی نہیں. جمعرات کے دن 15-20 بندے حضرت کے دروازے پہ پہنچو، انہیں کہو جو ہم ثواب لینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں متع کرنے کی اجازت دی جائے. اگر اس نے اجازت دے دی تو بات ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہیں دے دی
تو سمجھ جائیں کہ کسی نے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے ہیں، یہ بے ضمیر آدمی ہے، باضمیر ساتھی پہنچ گئے جی، مٹھی مٹھی گندم لی ہوئی ہے، کیونکہ اس دور میں مٹھی گندم پہ ہی متا ہوتا تھا۔ ہم نے کہا کملو اگر یہ جائز ہوتا تو ہمارے سر میں درد ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں، ہمارے طالب علم مخالفت کریں، اس کی سر درد ہے ہمیں۔ میں نے کہا ہمارا ووٹ بالکل آپ کے ساتھ ہے، حضرت عمر نے بڑی سختی کی ہے، ہم خود پریشان ہیں۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی جس چیز سے منع کیا قرآن کہتا ہے وہ خیر نہیں ہے، وہ شر ہے۔ تو شر تھا تو حضرت عمر نے منع کیا، شر نہ ہوتا تو حضرت عمر منع نہ کرتے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، خلیفہ راشد نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی کا حکم، اور خلیفہ راشد برائی سے منع کرتا ہے، نیکی سے منع۔ ایک طلاقیہ آ گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں، جناب طلاق دے کے آیا ہوں، جب بڑا کارنامہ کیا ہو نا حضرت عمر بن، اور پھر ساتھ بیوی کو لے کے گھوم رہا ہے، پٹائی کی اور جدائی کی، پٹائی کی اور جو منع کیا حضرت عمر نے کہ 3 کو 1 کہنا ٹھیک ہے، اور قرآن کہتا ہے خلیفہ راشد شر سے منع کرتا ہے، خیر سے منع نہیں کرتا۔ شر تھا تو منع کیا۔ قرآن کہتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے شر سے منع کیا تھا، خیر سے منع نہیں کیا تھا، پٹائی کر کے جدائی کی۔ ہم بھی کہتے ہیں کوئی حضرت عمر جیسا خلیفہ آئے جو پٹائی کر کے جدائی کرے، کوئی دے بھی نہ، پھر غصہ بھی ختم ہو جائے سارا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ کوئی قابو آ گیا، بڑی لمبی داڑھی تھی اس کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مٹھی میں پکڑی اور زید اتار لی۔ قرآن کہتا ہے خلیفہ راشد نیکی کا حکم دیتا ہے، شر کا۔ علماء سے وضاحت سن لیں، علماء کرام نے وضاحت سے لکھا ہے، 875 صفحہ بخاری کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے، جو داڑھی اتنی لمبی ہو جائے کہ دیکھنے میں اچھی نہ لگے، لوگ اس کا مذاق اڑائیں، واجب ہے کہ مٹھی میں لے کر زید کو کاٹ لیا جائے، ورنہ جائز ہے۔ بڑی داڑھی رکھنا ٹھیک ہے، مخالفت نہیں ہے شریعت کی، لیکن جواز موجود ہے کہ اگر وہ داڑھی اچھی نہیں لگ رہی اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اس کی تنقید کرتے ہیں، تو مٹھی میں لے کے زید کو کاٹ لینا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا تھا، اور خلیفہ راشد حکم نیکی کا کرتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ لوگ اگر ان کو زمین میں حکومت مل گئی، نماز کو قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، خمس نہیں رہا تھا نا اس دور میں، زکوٰۃ کو ادا کریں گے، نیکی کا حکم کریں گے، شر سے منع کریں گے، یہ خلیفہ راشد کی خصوصیات ہوں گی۔ اس لیے خلیفہ راشد جو نماز پڑھے اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، خلیفہ راشد جو زکوٰۃ ادا کرے اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا، خلیفہ راشد جس چیز کا حکم کرے اس کو کوئی شر نہیں کہہ سکتا، خلیفہ راشد جس چیز سے منع کرے اس کو کوئی خیر نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک نظام ہے خلافت کا جس کی قرآن نے تائید کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ وعدہ فرما چکے، تم میں سے بعض ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، اعمال صالحہ اختیار کیے، اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی، اور زمین میں اللہ ان کے لیے اس دین کو نافذ کرائے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ اللہ اس دور میں خوف کو امن سے بدل دے گا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، بہت توجہ جی، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس بندے نے اس کے بعد کفر کیا، کیا مطلب؟ خلافت کو نہیں مانا یا خلافت کے فیصلوں کو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اس لیے خلافت کو ماننا بھی ضروری، خلافت کے فیصلوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تو جو نئی خلافت کو مانتا یا فیصلوں کو، قرآن کہتا ہے وہ لوگ فاسق ہیں۔ جو خلافت کو نہیں مانتا وہ اعلیٰ درجے کا فاسق ہے۔
جو خلافت کے فیصلوں کو نہیں مانتا ہے وہ بھی فاسق، لیکن بسا اوقات چھوٹا بندہ محنت کر کے بڑے سے آگے نکل جاتا ہے، اس لیے فسق کسی صورت میں بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر کے خلاف جو عمل ہے وہ کیا ہے جی؟ بدعت۔ حضرت عمر بن خطاب کے خلاف جو عمل ہے وہ کیا ہے جی؟ بدعت۔ حضرت عثمان کے خلاف عمل بدعت، حضرت علی کے خلاف عمل بدعت۔ مجھے ایک بندے نے کہا اور بڑے فخریہ طور پہ، جی فلاں مذہب والے تو صحابی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا جی خوبی بیان کی ہے یا خامی؟ خوبی بیان کی ہے یا خامی؟ اور میں کہا ظالموں، کفر تو بدلے لینا چاہتا ہے صحابہ سے وہ جو صحابہ نے ان کے اکابر کے سر اتار کے پھینک دیے تھے مصطفیٰ کے ساتھ ہو کر۔ کفر وہ بدلے لینا چاہتا ہے، اس سے تنقید کرتا ہے۔ اعلی کار نہ بن جایا کرو بھاگ کے کسی کے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ آج کل کی چھپکلیاں بول رہی ہیں، بہت توجہ کریں جی۔ جو اہل علم تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا؟ بہت توجہ، بات مکمل ہونے والی ہے، بہت توجہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے ہیں لیکن مروجہ طریق کے خلاف تھی۔ بخاری شریف باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بندہ بھاگتا آیا، آ کر کہنے لگا اے ابن عباس، حضرت معاویہ کی نماز تو دیکھو کیسے پڑھ رہے ہیں۔ شکایت کی نا، آپ نے 3 رکعتیں مغرب کی پڑھی ہیں، کس نے شکایت کی ہے دیکھو یہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اگر اب 4 پڑھتے تو پھر شکایت تھی، 2 پڑھتے پھر بھی شکایت تھی۔ بھاگتا آیا، دیکھیں جی حضرت ابن عباس کو، دیکھیں حضرت معاویہ نے نماز کیسے پڑھی ہے۔ 2 جواب میں نے عرض کرنے ہیں جو حضرت ابن عباس سے منقول ہے، اسی صفحے پہ 2 لائنوں میں اکٹھے۔ داہو فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ، چھوڑ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے مقام بتا دیا کہ جب مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے چکے ہیں تو اب اعتراض کے قابل نہیں رہے، یہ مصطفیٰ کا لحاظ ہے، حضرت امیر معاویہ کا لحاظ نہیں۔ کس کا لحاظ ہے جی؟ حضور علیہ السلام کا، کہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے چکے ہیں۔ اب یہ اس قابل نہیں کہ ان پہ اعتراض کیا جائے، یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، چھوڑ ان پہ اعتراض نہ کر۔ دوسرا جواب جی، فَأَصَاب، ان نے ٹھیک کیا ہے۔ فَإِنَّهُ فَقِیہ، وہ بہت بڑے مجتہد اور فقیہ ہیں، تجھے زبان کھولنے کی اجازت۔ فقیہ محدث سے بڑا مقام ہے، تو حضرت ابن عباس ان کو فقیہ تسلیم کر رہے ہیں، تو گویا کہ یوں کہیں کہ علم میں اپنے برابر یا اپنے سے اعلیٰ مان رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت ابن عباس اہل بیت میں سے ہیں جن کو حضور نے چادر میں لے کے دعا کی تھی، ابن عباس اور ان کی اولاد کو بھی لے کر دعا کی تھی، رول معنی میں لکھا ہوا ہے آیت تطہیر کے تحت۔ بہت توجہ جی، حضرت ابن عباس نے یہ 2 جواب دیے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، زبان بند رکھو۔ دوسرا وہ فقیہ اور مجتہد ہیں، ان پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس جس صحابی کا دفاع کر رہے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے کہ ابن عباس ان کا دفاع کریں۔ اس لیے کوئی بندہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرے، یہ گمراہی کی سیڑھی ہے، راہ راست سے ہٹا ہوا بندہ ہے۔ ورنہ بخاری ابن عباس کا ارشاد یاد رکھے، داہو فإنہ قد صاحب رسول اللہ، جو بندہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے وہ اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ومن کفر بعد ذلک، جس نے اس کے بعد کفر کیا، خلافت کو نہیں مانا یا خلافت کے فیصلوں کو نہیں مانا، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ جو صحابہ کے تیر تلوار کفر کو تکلیف پہنچی تھی، آج کفر زبان سے ان کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم کسی کے اعلی کار نہ بنیں، صحابہ کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھیں، داہو فإنہ قد صاحب رسول اللہ، چھوڑ ان پہ اعتراض نہ کر، وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ سنت نصیب اسی کو ہوگی جو خلافت راشدہ خلفائے راشدین
اور صحابہ کو معیار مانے گا. جو خلفائے راشدین اور صحابہ کو معیار نہیں مانتا اس کو سنت نصیب نہیں ہوتی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے.